السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ، ایک بہت ہی پاورفل عمل۔ آج آپ کو ایک ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ سنانے جا رہی ہیں جو صرف 7 دن میں دولت کی بارش بن جاتا ہے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں، ہر وقت تنگ دستی رہتی ہے، یا پیسہ آتا ہے لیکن ٹکتا نہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھول دینے والی ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، وظیفہ تبھی کام کرتا ہے جب نیت صاف ہو اور دل میں یقین ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس وظیفے کا اثر اس وقت نظر آتا ہے جب بندہ اپنے دل سے چاہتا ہے کہ اللہ اس کے دروازے کھول دے، اس کی روزی میں برکت ڈال دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اس کی روزی آسان کرتا ہے اور اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے کبھی گمان بھی نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الطلاق آیت نمبر 2-3 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جب بھی کوئی وظیفہ کرنے لگیں تو یہ کام ضرور کیا کریں۔ عام غلطیاں ایسی ہیں جو وظیفے کو اثر دینے سے روک دیتی ہیں۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ پہلی غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ بغیر نیت کے وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری نیت ہی نہیں ہوتی ہے کہ کیسے وظیفہ کرنا ہے، ہم بغیر نیت کے ہی وظیفے کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں اس سے پہلے نیت ضرور کر لیا کریں۔ پھر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ادھر وظیفہ کریں اور ادھر ہمارا کام ہو جائے، جلدی جلدی رزلٹ چاہنا کہ جلدی سے ہمیں اس وظیفے کا اچھا رزلٹ مل جائے۔ تو جلدی کسی بھی چیز میں نہیں مچانی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جب اس کی مرضی، اس کا منشا ہوتا ہے، تو اسی وقت دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ بے ترتیبی سے وظیفہ کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے بتایا جاتا ہے اس طرح سے وظیفہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی مرضی دھونستے ہیں، جس طرح سے ہمارا دل چاہتا ہے اس طرح سے وظیفہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی بھی وظیفہ کا وقت بتایا جاتا ہے تو اس کے صحیح وقت پر وظیفہ نہیں کیا جاتا۔ اگر فجر کا وقت ہے تو آپ ظہر کریں، ظہر کا وقت ہے عصر کریں، عصر کا وقت ہے مغرب کریں، مغرب کا وقت ہے عشاء کریں، تہجد کا بتایا ہوا ہے تو آپ فجر کرنا شروع کریں۔ اس طرح سے وظیفہ نہیں، بے ترتیبی سے وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے وظیفہ بتایا گیا ہے صحیح طریقے سے، اسی طرح سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ پھر جو چوتھی بڑی غلطی آپ لوگ کرتے ہیں وہ ہے حرام کمائی اور بے وضو ہو کر وظیفہ کرنا۔ اگر آپ کی کمائی میں ایک قطرہ بھی حرام کا ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ کا وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اپنی کمائی میں کوشش کریں کہ
کہ حرام کمائی کا 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں بھی برکت ختم کر دے گا، اولاد میں بھی برکت ختم ہو جائے گی، اولاد نیک نہیں رہے گی بلکہ بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ حرام کمائی سے بچا کریں، حرام کمائی سے پرہیز کیا کریں۔ پھر 5ویں بڑی غلطی جو آپ کرتے ہیں، نماز چھوڑ کر صرف وظیفے پر بھروسہ کرنا شروع کر دینا۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ پہلے وظیفے کا اثر پہلے دن ہی سکون محسوس ہوگا آپ کو، دوسرے دن سے گھر میں آپ کو خوشی اور برکت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، تیسرے دن سے پیسے کے نئے ذریعے شروع ہو جائیں گے، اور 7ویں دن آپ خود دیکھیں گے کہ روزی کا راستہ اللہ نے کیسے کھولا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ذخائر کھلیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو آپ کو آج کا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے اس وظیفے کے ریلیٹڈ آپ کو میں بتاتی چلوں۔ میرے کراچی کے بھائی ہیں، انہوں نے کرائے پہ گھر لے کے رکھا ہوا تھا، اور کرائے پہ گھر لے کے وہاں رہ رہے ہیں ابھی بھی۔ ہر وقت قرض میں ڈوبے رہتے تھے، ادھر سے ادھار مانگتے، ادھر سے ادھار مانگتے، کیونکہ جب اپنے پیسوں سے گھر کا رزق نہ چلے تو لوگ ادھار پر آ جاتے ہیں۔ روز پریشان تھے، انہوں نے ہمیں میل بھیجی، ہم نے انہیں یہ وظیفہ بتایا اور سیم طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو اور یہ کلمہ اور آیت پڑھنے کا عمل شروع کیا۔ پہلے دن کچھ انہیں محسوس نہیں ہوا، لیکن جب 4تھا دن آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے ان کی مدد فرمائی، اور ان کو اپنی جو ان کا کام تھا، کاروبار تھا، ان کے آرڈرز آنا شروع ہو گئے۔ 6 مہینے سے جو بندہ غائب تھا وہ ان کے پیسے لے کے واپس آ گیا۔ آج وہ بھائی اپنا گھر خرید چکے ہیں اور روزانہ اس عمل کو کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی وہ وظیفہ بتاؤں گی، غور سے سن لیجئے کیسے آپ نے کرنا ہے۔ 7 دن لگاتار ہر روز آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 11 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے یہ قرآنی آیت وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ کبھی کسی کا روزی روکنے والا نہیں، تنگ دستی صرف ایک امتحان ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ آسمان کے بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ وظیفہ صرف زبان کا عمل نہیں، دل کا عمل بھی ہے۔ رزق کی تنگی اللہ کی طرف امتحان ہوتی ہے، اس کا حل بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ تو سب سے زیادہ دینے والا ہے، مجھے اپنے حلال رزق سے مالا مال فراہم، میرے رزق میں برکت ڈال، ایسے دروازے کھول دے جن کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، کمنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ بن جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ روحانی وظیفہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو ہوگا قرض مکمل ادا کرنے کا قرآنی وظیفہ۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔